یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ آئین کو بنے 50 برس ہو چکے اور اس حوالے سے ان دنوں آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے خصوصی پوڈ کاسٹ انٹرویو کا اہتمام کیا ہے۔ آئین کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے اور آئین کی ضرورت کیا ہے، یہ تمام موضوع جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بڑی خاص ہیں۔ آئینی امور کی ماہر ہیں اور ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور یہ شخصیت جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، ریڈیو پاکستان کو وقت دیا آپ نے، بہت شکریہ، اور خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت شکریہ، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ جی ظفر صاحب، آئین کی ضرورت کیا ہے، آئین ہے کیا، اس کی افادیت کیا ہے، اور قوموں اور ملک کے لیے کیا اس کی اہمیت ہے؟ میرے ذاتی نقطہ نظر میں تو آئین جس طرح کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے ایک یوزر مینول ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو آپریٹ کریں گے، چلائیں گے۔ تو ریاستوں کو چلانے کے لیے جو یوزر مینول ہے اس کو آئین کہتے ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ شہریوں کا اپنی ریاست کے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اگر آپ امور مملکت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سارے رولز آف گیمز کو طے کرتا ہے کہ کیا ادارے ہوں گے، وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تاریخی اور تہذیبی اعتبار سے آپ کو قدیم تہذیبوں میں بھی حمورابی کا آئین، ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکام ربانی میں سے بھی آپ کو متعدد عالمی انسانی حقوق کے چارٹر میں ملیں گے، ہمارے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے باب میں ملیں گے۔ ہماری اپنی تہذیب میں اشوکا کی تختیاں کہ شہری کیا کر سکتا ہے، کیسے کرے گا، اسے کس طرح سے وفاداری نبھانی ہے، کس طرح سے، تو وہ آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن جدید دستور اگر آج آپ دیکھیں تو دنیا میں 198 کے قریب ممالک ہیں۔ چند ممالک ہیں جہاں پہ تحریری دستور نہیں ہے، روایات اور کنونشن۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دستاویز نہیں ہے۔ مثلا برطانیہ میں اگر نہیں ہے تحریری دستور تو آپ کو میگنا کارٹا سے لے کر بل آف ہیومن رائٹس تک متعدد دستاویز ملیں گے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ میں یا کچھ اور ممالک ہیں، ورنہ ہر ملک میں ایک تحریری دستور ہوتا ہے۔ اب دستور کا آپ ہمارا عقیدہ ہے کہ روح پہلے تخلیق ہوتی ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے جب آپ اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تو مثلا ہم اپنے دستور پاکستان کو لیں تو اس کا پہلا آرٹیکل ہے، پاکستان ایک وفاقی ریپبلک ہوگا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ یعنی کہ اسی پہلے آرٹیکل میں روح کی بھی تشریح کہ وفاقی ہوگا، ریپبلک ہوگا۔ ریپبلک میں آپ دیکھیں کہ پبلک سب سے بڑا کہ عوام طے کریں گے، جو آپ نے قرارداد مقاصد میں بھی لکھا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت کے طور پہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اس کو بروئے کار لائیں گے۔ تو پاکستان میں بھی قائد اعظم نے پوری زندگی ایک دستوری جدوجہد کی۔ مثلا یہ آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کی بات ہو سکتی ہے، میں جہاں پہ زیادہ طویل گفتگو کر جاؤں آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، تو کہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس، سیاسی جماعت کا سالانہ اجلاس جہاں پہ خطبہ الہ آباد آتا ہے، جس پہ آپ کو قرارداد پاکستان آتی ہے، اسی پھر 46 کا الیکشن، وہ بھی ایک سیاسی عمل، اور 11 اگست کی جب ایون انتقال اقتدار دستور ساز اسمبلی کے اندر ہوتا ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں ہوا، تو پوری ایک آئینی قانونی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ اس کے عوامل مسلمانوں کے حقوق، ان کے تہذیب، روایات کا تحفظ، سب چیزیں شامل۔ تو قائد اعظم نے جب 11 اگست کی تقریر کی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جو اس وقت کا دستوری بحران ہے اس کا واحد حل مجھے تو 2 مملکتوں کا قیام نظر میں آتا ہے، اور یہ وقت طے کرے گا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، وقت نے ثابت کیا۔ اس میں اب یہ بھی دیکھیں ظفر صاحب کہ یہ بڑا منفرد آئین ہے دنیا میں، جیسے آپ نے کہا بہت سارے آئین ہیں اور جو امور مملکت ہیں اسے چلانے کے لیے مختلف دستور موجود ہیں، لیکن اس میں اسلام بھی ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں اسے بھی پیش نظر رکھا گیا، اور بنیادی حقوق
اور اہم خد و خال آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، جو ہم ایک تو میں جو دستوری تاریخ کا زاویہ ہے 1956 میں بھی بنا، 1962 میں بھی بنا، لیکن ہم نہیں ایک بھرپور سیاسی سمجھوتا نہیں کر سکے۔ 1973 کے دستور کی خوبصورتی یہ ہے، میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اس پہ ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی کے دستخط ہیں، مولانا مفتی محمود کے دستخط ہیں، خان عبد الولی خان کے دستخط ہیں، غوث بخش بزنجو کے دستخط ہیں، کہ تمام جو ایک سیاسی فکر کی قوس قزح ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ جغرافیہ کا ذکر کرتا ہے کہ کون کون سے علاقے مملکت بناتے ہیں، اور یہ دنیا بھر کا ہر دستور کا پہلا آرٹیکل ہوتا ہے۔ اس میں اضافہ ہونا ہے، نام تبدیل ہونا ہے، کچھ نئے علاقے شامل ہونے، تو یہ فیصلہ بھی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ پھر جو ہمارے دستور کی ایک خوبصورت بات ہے وہ آرٹیکل 3 ہے کہ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق اور ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق، اور پھر استحصال کا خاتمہ درجہ بدرجہ ہم کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم ایک آئیڈیل سماج میں نہیں رہ رہے، لیکن ہم اسے کرتے جائیں گے اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ آپ کا آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک بظاہر 20 آرٹیکلز ہیں، لیکن یہ 24 بنیادی حقوق ہیں، جس میں فیئر ٹرائل، ہیبیس کارپس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، آزادی اطلاعات، مساوات، ہر چیز کے بارے میں آپ کو، جس بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کے سمندر سے پکڑ کر یہ چیزیں ہم اپنے شہریوں کو دیں گے، اگر اس سے انحراف ہوگا تو شہری عدالت عظمیٰ جا سکتا ہے، عدالت عالیہ جا سکتا ہے 184(3) 199 کے تحت۔ بعد میں آپ کے آتے ہیں 29 سے لے کر 40 تک پالیسی کے رہنما اصول، اس میں آپ کے سیاسی، سماجی، ثقافتی حقوق کی بات کی گئی ہے، زبانوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ وہ ہیں، مملکت نے یہ سوچا، دستور بنانے والوں نے سوچا کہ شاید آج وسائل کام میں، تو بدرجہ بدرجہ مثلا تعلیم کا حق یہاں سے اٹھ کے بنیادی حقوق میں آ گیا، یہ بھی جامد نہیں ہے، جو وسائل ہوں گے ادھر آتے جائیں گے، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد کرنا ضروری ہے، اور دستور ہی کہتا ہے کہ اس کی بابت ہر سال وفاقی حکومت کی رپورٹ صدر مملکت اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹ گورنر متعلقہ اسمبلیوں کے سامنے رکھیں۔ باقی جو دستور کے پہلو ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ، اگر آپ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں تو 40 سے آنورڈ ایک پورا باب ہے، اگر آپ قومی اسمبلی کے رکن بننا چاہتے ہیں، پارلیمان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پارلیمان میں سینٹ بھی شامل ہے تو اس کا ایک اپنا چیپٹر ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ صوبائی اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا اپنا چیپٹر ہے، اور ایک بہت بڑا چیپٹر، کیونکہ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہے تو اس کا وفاق اور صوبوں کے مابین تعلقات کیسے ہوں گے، وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، اگر تنازع ہوں گے تو کون سے ادارے ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، مشترکہ مفادات کی کونسل جسے ہم کہتے ہیں، قومی فنانس کمیشن ہے، قومی اقتصادی کونسل ہے، تاکہ صوبے اور وفاق مل بیٹھ کے چیزوں کا حل نکال سکیں جمہوری انداز میں۔ اس کے بعد آپ کو الیکشن کمیشن کے بارے میں، مسلح افواج کے بارے میں، سول سروسز کے بارے میں، اسلامی دفات کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلز ملتے ہیں۔ تو دستور ایک مجموعہ ہے، وہ معاشی حقوق، سیاسی حقوق، تہذیبی حقوق، سماجی، جو بھی حقوق، بنیادی حقوق، سب اور بہت حقوق کا ساری چیزیں تحفظ ہمہ جہت۔ اچھا، اب 50 برس سفر مکمل ہوا اور 50 برس جو ہے وہ طے ہوئے، اور قوموں کی زندگی میں 50 برس جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال آئین کے حوالے سے ہم نے اس آئین کی چھتری تلے جو ہے 50 برس مکمل کیے۔ اب گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں، اس موقع پر کس بات کا تقاضا کرتا ہے یہ 50 برس کا عرصہ، اور مستقبل کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کو آئین سے روشناس کرانا جو ہے وہ کتنی اس کی افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تقریبات کو، گولڈن جوبلی کو ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ 50 سال یقیناً ایک لمبا سفر ہے، لیکن اس میں لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ 5 جولائی 1977 سے لے کر 1985 کے دسمبر تک آئین ابینس میں رہا، پھر اسی طرح 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 2002 تک، لیکن اس دستور کے اوپر کیونکہ
اتنا اتفاق رائے تھا آج تک کوئی ختم نہیں کر ہو سکا. سکا. 56 کا ہو گیا, 62 کا ہو گیا. بالکل صحیح. تو اس کے اندر ایک اتنی مزاحمت, ریزیلینس اور ایک قومی اتفاق رائے ہے کہ وہ موجود ہے. جہاں تک آپ کہیں گے کہ گولڈن جوبلی مناتے وقت کیا کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دستور کا مطالعہ کریں. میں یہ ایک لیگلسٹک زبان میں لکھا ہوا دستور ہے, لیکن جو اس کا شہریوں کا حصہ ہے, کم از کم پہلے 40 بنیادی حقوق کا معاملہ بنیادی ہے, حقوق, تعلیم ہے, پرنسپل بہت ساری چیزیں اس میں. آف پالیسی, یہ آپ ضرور پڑھیں. باقی آپ جس وقت آپ کو کسی شعبے میں ہمارے ہاں صورتحال چل رہی ہوتی ہے, سیاسی, عدالتی یا کوئی اور, کوئی تو اختلاف رائے بھی آ جاتا ہے, بہت سارے معاملات کئی آرٹیکل ابھر کے سامنے آتے ہیں. تو جیسے یہ آج کل الیکشن کی بات ہوتی ہے یا سیاسی وفاداریاں بدلنے کی بات ہوتی ہے, تو اس وقت حکومتیں بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, عدم وہ اعتماد لوگ آ دیکھ جاتا رہے ہے. ہوتے ہیں. تو پہلے تو پڑھیں. دستور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے بلیک لیٹر لا جو لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس کی ایک انویزیبل انک بھی ہوتی ہے, نظر نہ آنے والی سیاہی. وہ نظر نہ آنے والی سیاہی یہ ہوتی ہے کہ جو دستور جنہوں نے بنایا تھا ان کی منشا کیا تھی, وہ چاہتے کیا تھے, روح کیا ہے, وہ سماج کیسا اس کی تشکیل چاہتے تھے. تو اس کی تفہیم کا بھی, اس کو سمجھنے کا بھی کوئی نہ کوئی زاویہ ہونا چاہیے. اور جب یہ پڑھیں گے, نصاب میں آئے گا, کتاب میں آئے گا, لوگوں کی زندگی میں آئے گا, کیونکہ یہ میرا معاہدہ ہے. تو اگر مجھے تبھی پتہ چلے گا نا کہ میں اپنے معاہدے کے مطابق میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا نہیں. اگر میں نے معاہدہ پڑھا ہی نہیں ہے تو مجھے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کیا حقوق ہے ہمارے, ریاست کیا چاہتی ہے. بالکل. بالکل. تو اب اس پہ اب یہ ایک اتنا اہم آئین اور اتفاق رائے سے یہ آئین بنا, اور ظاہر ہے کہ بڑا منفرد جو ہے یہ آئین رہا. آپ اس آئین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 2 آئین پہلے بھی, اس سے پہلے بھی آئے, لیکن یہ اس سے کس طرح سے منفرد ہے, اور اس کی تشکیل کا جو سفر ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارا 1956 کا آئین تھا نا جی, اس کی تشکیل میں بانیان پاکستان اور وہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز تھے. قائد اعظم محمد علی جناح 39 ایئرس پارلیمنٹ کا حصہ رہے جب متحدہ کلونیلزم کا زمانہ تھا. پھر پاکستان بننے کے بعد بھی وہ پہلے دستور ساز اسمبلی کے صدر بنے 11 اگست کو, جو ان کی تاریخی خطاب بھی ہے. علامہ اقبال بذات خود پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے. تو ایک جمہوری دستوری جد و جہد کے یہ قائل لوگ تھے. لیکن قسمت نے, زندگی تو ایک فانی حقیقت ہے, وہ قائد اعظم کا انتقال کے بعد ہم شاید اتنی برق رفتاری سے آئین نہیں بنا پائے. اب میں آپ کو ایک آپ کے سننے والوں کی دلچسپی کی بات ہوگی, 1947 میں جب پاکستان بنا ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ گوگل ہے, نہ چیٹ جی پی ٹی ہے. انہوں نے اس وقت کی دستور ساز اسمبلی کے سیکریٹری کو کہا کہ دنیا کے اہم ممالک کے دستور اکٹھے کرو, اسلامی ممالک کے دستور اکٹھے کرو, وفاقی انداز میں منظم ممالک کے دستور اکٹھے کرو. تو یہ سارے ایشیائی ممالک کے دستور, اسلامی ممالک, یہ آپ کو آج بھی قومی اسمبلی کی لائبریری میں کتابیں ملیں گی کہ وہ سب اکٹھی ہوئیں اور معزز اراکین کو دی گئیں. لیکن اس وقت ہمارے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہمیں 1 یونٹ, پیرٹی فارمولا, لیکن اس وقت کی قیادت میں ایک سمجھ بوجھ تھی, انہوں نے 1956 کے آئین کو تسلیم کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ہم کیبنٹس آف ٹیلنٹ کا شکار ہوتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں ہو پایا. 928 دنوں بعد وہ دستور ختم ہو گیا جس کو بنانے پہ 9 سال کی محنت لگی. ایوب خان صاحب نے کہا جی کہ گرمی کے موسم میں رہتے ہیں ہم, تو جمہوریت تو ٹھنڈے ممالک کا نظام ہے. وہ اپنا دستور لائے. جب سیاسی بحرانوں کی زد میں آئے تو اپنا دستور بھی ساتھ لے گئے, اور اس وقت کے اسپیکر کو خط لکھا کہ اقتدار تو آپ کے حوالے کرنا تھا دستور کے مطابق, لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے. تو اس کے بعد 73 کا دستور اس لیے اہم بنتا ہے کہ اس وقت کی قیادت بڑی میگنانمس, عظیم تھی. میں آپ واقعہ سناتا ہوں. عطا اللہ مینگل صاحب کی حکومت فروری 1973 میں ٹوٹ گئی.
مولانا مفتی محمود اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے NWFP آج کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے یکجہتی میں استعفیٰ دے دیا، اپریل میں بیٹھ کے سب نے دستور بنا لی۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ بھٹو صاحب نے تو آپ کی حکومتوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، کہتے ہیں وہ ہماری سیاست ہے، دستور قوم کی ضرورت، یعنی بالغ نظری کا مظاہرہ کیا، بالغ نظری کا مظاہرہ کیا۔ تو آج بھی ہمیں اگر ایسی بالغ نظری نصیب ہو تو ہم بہت ساری گرہیں کھول سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کئی تضادات ایسے سامنے آئے ہیں کہ جہاں سیاست میں مکالمے کا کلچر، مذاکرات کا کلچر، مذاکرات اور مکالمہ ہوگا تو سمجھوتا پیدا ہوگا، جس طرح 1973 کے دستور میں ہوا۔ تو یہ اس کی بقا کے اندر اس کے اوپر جو کنسنسس ہے نا، اتفاق رائے ہے وسیع تر، وہ اس کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کی قیادت میں ادھر والے ادھر والے درمیان والے، عدلیہ، مسلح افواج، سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر چیز دستور کے مطابق ہوگی اور دستور کے چھتری تلے آگے چلیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دستور کی کامیابی۔ اور آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ یہ جو دستور ہے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے یا ایک کتابچہ نہیں ہے، زندہ آئین ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ کہ اگر کوئی چیز تبدیل کرنی ہے تو ایک چیز پہ اڑ نہیں جاتے، نقشے کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو اس میں آپ دیکھیں ترامیم بھی آئیں، بہت ہیں، 25 ترامیم آ چکی ہیں، ان میں سے کئی ہیں جو پوری نہیں ہوئیں، مثلا 9ویں ترمیم ہے یا کچھ ایک دو اور ترامیم کا میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ 2 سن سیٹ کلاز کے ساتھ تھیں، 21ویں اور 23ویں۔ لیکن کوئی بھی، جیسے میں نے کہا کہ یہ پتھر پہ تو لکھا ہوا نہیں، آئین کے اندر آرٹیکل ہے کہ آپ کے جب حالات ضرورتیں بدل جائیں تو آپ امینڈ کر دو، اور ہم نے کیا ہے۔ آخری ترمیم سابقہ قبائلی علاقہ جات کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنا تھا۔ جب ہم نے تاریخی 18ویں ترمیم کی تو تقریباً آئین کے 102 آرٹیکلز میں رد و بدل ہوا، اور اس سے ایک بہتر قابل عمل صورتحال بنانے کی کوشش کی گئی۔ بنیادی حقوق کا اضافہ آپ کو 1973 کے بعد 18ویں ترمیم میں ملتا ہے۔ تو آئین کے اندر یہ ریزیلینس ہے، آرٹیکل 238 239 جو امینڈمنٹ، کہ پریس کانفرنس پہ نہیں، LFOs سے نہیں، RPCOs سے نہیں، آپ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت سے، اور یہ 2/3 اکثریت کی دونوں ایوانوں کی علیحدہ علیحدہ، کئی بل پہ تنازع ہونا تو جوائنٹ سٹنگ میں ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا کہ ایک ہمارا آبادی کا چیمبر ہے، اس میں بڑے صوبے کے زیادہ اراکین اسمبلی آتے ہیں، لیکن جو سینٹ ہے وہ اس میں ہر صوبے کی برابر ہے، 23 نشستیں، اسلام آباد کی 4 نشستیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر 2/3 لینی ہے تو کم از کم وفاق پاکستان کے 3 صوبے اتفاق کریں گے، تو کئی بار 4 صوبے بھی کرتے ہیں کئی ترامیم میں۔ ضروری نہیں ہے کہ تضادات لازمی ہوتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کریں گے، مذاکرات کریں گے، اتفاق رائے بنائیں گے تو چیزیں بڑھیں گی۔ تو یہ جو اتفاق رائے کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے اس دستور کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اگر جو ہوئیں بھی تو 18ویں ترمیم نے اب مثلاً اس کی ایبروگیشن، اس کو سسپینڈ کرنا، سب چیزوں کو قابل گرفت بنا دیا۔ وہ جب جمہوریت آگے چلے گی، آئین کی شقوں پہ عمل ہوگا۔ ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ جس عرصے میں آئین غائب رہا تو ہم نے بجٹ SRO سے پاس کر لیا، قانون سازی کا کام آرڈیننس سے چلا لیا۔ آرڈیننس کی ٹھیک ہے گنجائش ہے، لیکن مثلا جب ہم غلام تھے تو صرف جنگ عظیم کے دنوں میں آرڈیننس آتے تھے، صرف اس سے آپ قانون سازی چلانے لگیں تو یہ کوئی قوم کے حق میں بہتر نہیں۔ بحث ہو، مباحثہ ہو، پھر اچھا قانون بنے، اس پہ عمل درآمد کر کے دیکھیں، اگر نتائج اچھے نہیں آ رہے ہیں اسے مزید بہتر کر لیں، تبدیل کر لیں۔ تو اس آئین میں بہت تحفظات دیے گئے ہیں، وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بھی، انسانی حقوق کے حوالے سے، سیاسی آزادیوں کے حوالے سے بھی،
بات یہ ہے کہ جوں عمل ہوگا اس کے لوگوں کی وابستگی اس سے بڑھتی چلی جائے گی. لیکن باقی جو اگر ہم وابستگی ہو یا نہ ہو، فیصلے تو مختلف عدالتوں میں آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، فیصلے تو مختلف اداروں میں آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اگر شہری کو پتہ ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، جن اداروں نے عوام کے ٹیکسوں کے اوپر عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا، انہیں ان حدود کا پتہ ہو تو پھر شاید مزید بہتر کام ہو. بہتری، بالکل صحیح. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کا جو دائرہ ہے وہ جمہوریت کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس آئین کا جب یہ آئین تشکیل پایا تو اس کے بدن سے اور کون کون سے ادارے جو ہیں نکلے، اور اس آئین سے پہلے کا پاکستان کیسا تھا اور اس کے بعد کا پاکستان کیسا رہا؟ دیکھیں جی، جو آئین ہے وہ تو ہے ہی جمہوری سماج کی دین ہمارے ہاں، لیکن یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ایون آمرانہ ممالک میں بھی آئین ہوتے ہیں کسی عجب کوئی نہ کوئی قاعدہ تو رکھنا پڑتا ہے. یہ ہے ریاست کو منظم کرنے کا انداز. اس کو کہتے ہیں پریولیج چوائسز، ترجیح دی گئے انتخابات. کہ آپ نے یہ کوئی مثلا آپ کو وفاق بننا ہے کہ اگر آپ کثیر القومی ملک ہیں، زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، صوبے ہیں، اور صوبوں نے حصہ لیا قیام پاکستان میں، سندھ اسمبلی میں قرارداد آئی، کہیں ریفرینڈم ہوا، کہیں سب ہوا، تو لہٰذا وفاق بننا ہے آپ نے یا یونٹری بننا ہے، یہ آپ کا چوائس ہے. جب یونٹری بھی ممالک ہیں، مثلا برطانیہ ہے، تو انہوں نے بھی نیچے اختیارات دیے. اس میں نیچے اختیارات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس دن وفاقی یا مرکزی دارالحکومت طے کرے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر آئین میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ 2/3 میجورٹی سے تبدیل ہوں گے کہ بھئی یہ حق آپ نے، ایک طریقہ کار ہے، نسبتاً مضبوط بات کی گئی ہے. دوسرا جو ہے، آپ نے صدارتی بننا ہے یا آپ نے پارلیمانی بننا ہے. یہاں اب آپ کے سننے والوں کو شاید یہ بڑی بات عجیب لگے، 1958 سے لے کر 14 اگست 1973 تک اس ملک میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا. جی ہاں، بالکل. پھر 1977 سے لے کر 1985 تک، مارچ 1985 تک وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا. 1999 سے لے کر 2002 تک وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا. لیکن سب سے زیادہ الزامات اس پہ آتے ہیں کیونکہ یہ واحد شخص ہے جو قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کے منتخب نمائندوں سے آتا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اقتدار کی تکون میں یہ واحد شخص ہے جو براہ راست عوام کے نمائندوں سے آتا ہے. اور ہم نے کتنا عرصہ گورنر جنرل کا نظام، جب تک مثلا 1956 سے 58 تک، اس سے پہلے جو ہمارے وزرائے اعظم تھے ان کا انتخاب جس طرح برطانیہ میں آج کل وزرائے اعظم کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح ہوتا تھا. تو ایک تو یہ کہ یہ آپ کا چوائس ہے، آپ صدارتی بنانا چاہتے ہو. اب صدارتی وفاق بھی ہے جیسے امریکہ ہے، اچھا پارلیمانی وفاق بھی ہے جیسے کینیڈا ہے، اچھا جرمنی ہے، وہ بھی پارلیمانی وفاق ہے. تو یہ آپ کا چوائس ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کا تہذیبی تجربہ کیا ہے. اب ہم نے تو رہنمائی لی قائد اعظم کے افکار سے. 1940 کی قرارداد وفاق ہوگا، 14 نکات ہوں، سندھ کو ممبئی سے الگ صوبہ بناؤ، صوبے دل ہوں گے وفاق کا. پھر 11 اگست کی تقریر کہ جمہوری آئین ہوگا جس میں اسلام کے زرعی اصول، مساویانہ، مساوات، جسٹس، سب اس میں آئیں گے، سموئے جائیں گے. اس آئین سے بہت سارے ادارے بنے، ہر ادارہ آئین سے بنا. سپریم کورٹ کیسا ہوگا وہ آئین سے بنا ہے. مسلح افواج کیسی ہوں گے وہ آئین سے نکلا ہے. آپ کا انتظامیہ، پروونشل سروس کیا ہوگی، فیڈرل سروس کیا ہوگی، یہ آئین سے نکلا ہے. ایوان بالا، ایوان قومی اسمبلی اگرچہ دستور ساز اسمبلی بناتی ہے، سب سے پہلے خود اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے اور پھر دستور طے کرتا ہے. بنانے والوں کی حدود و قیود بھی کہ آپ کے کتنے اراکین ہوں گے، کیا کر سکتے ہیں، کیسا ضابطہ ہوگا، کتنے عرصے بعد انتخاب ہوگا، یہ سب. الیکشن کمیشن دستور سے بنا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل دستور سے بنی ہے. مشترکہ مفادات کونسل دستور سے بنی ہے. نیشنل اکنامک کونسل دستور سے بنی. نیم اینی تھنگ، کوئی چیز دستور کی چھاؤں سے باہر ہے ہی نہیں. میں ایک دن 1973 کے رولز آف بزنس دیکھ رہا تھا.
اور اس لیے دستور کی مرکزیت ہونی چاہیے، سینٹریلٹی، سپریم ہونا چاہیے، اور کیونکہ ہر ادارے کا وجود اس سے نکلتا ہے، اس کے حدود و قیود کا تعین اس سے ہوتا ہے. تو جو ہمارا تجربہ رہا ہے پیرالسس کا، میں اکثر ایک انسانی بدن کی مثال دیتا ہوں کہ بدن میں جو روح ہے نا وہ دستور ہوتا ہے، جو نروس سسٹم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، بول کے بات کر کے قانون بناتی ہے، ہاتھ پاؤں انتظامیہ ہوتی ہے، اور جو امیون سسٹم ہوتا ہے، مدافعاتی نظام، وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. اب اگر ہماری قومی زندگی سے اتنا عرصہ روح ہی غائب رہی ہو، مشکلات ہوں گی، نروس سسٹم بھی بریک ڈاؤن کا شکار رہا ہو، مشکلات ہوں گی. تو رفتہ رفتہ گولڈن جوبلی کو ہمیں دیکھنا اس اعتبار سے چاہیے کہ ہم دستور کو پڑھیں، دستور کو سمجھیں، دستور کے مطابق ادارے بھی چلائیں، دستور کے مطابق اپنا حق بھی مانگیں. جی بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کو وقت دیا. ناظرین و سامعین، آئین کے حوالے سے آج ہم نے خصوصی پوڈ کاسٹ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کیا. ظفر اللہ خان صاحب اور دیگر شخصیات سے بھی اس موضوع پہ مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.